بے پردگی، بے حیائی اور آوارگی نسلوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا پورا بدن یوں ڈھکا ہو، چھپا ہو کہ جب وہ کسی غیر محرم کے سامنے آئے تو اس کے سراپا کو دیکھ کر اس کی قد و قامت اور صحت مند یا معمولی جسامت کا تو اندازہ ہو، مگر اس سے زیادہ اس کی نسوانی جسم کی کوئی معلومات دیکھنے کو نہ ملے، اور نہ اس کا دماغ شیطانی خیالات کی آماجگاہ بنے، اور نہ وہ جذبات و خیالات اور نگاہوں کے زنا کا مجرم بن سکے، اور عورت بے حجاب ہو کر غیر محرم کو زنا کرنے کا موقع فراہم نہ کرے۔ جب عورت اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے اور اپنے بدن کی نمائش کرتی ہے تو شریعت ایسی عورت کو بے حیا کہتی ہے جو مردوں کو نظر بازی کی دعوت دیتی ہے اور ان کو زنا کرنے کا موقع مہیا کرتی ہے۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ فرمان رسول کے مطابق شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، گویا بے حیا عورت ایمان سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہی بے پردہ عورت جب بن سنور کر اپنے حسن و زبائش کا مظاہرہ کرتی اور مردوں کو دعوت نظارہ دیتی، گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو شریعت آوارہ کہتی ہے، یعنی یہ عورت ایسے تمام مردوں کے جذبات میں آگ لگاتی ہوئی چلتی ہے جو بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح کی دولت سے محروم ہیں اور اپنے شہوانی جذبات کو قابو میں رکھنے کے جہاد میں مصروف ہیں۔ جب کسی سجی سوری ہوئی جوان عورت کو ایک بالغ مرد دیکھتا ہے تو اس کی فطری شہوانی خواہش میں شدید ہلچل پیدا ہوتی ہے اور وہ شدید ذہنی اور جذباتی پہچان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے شہوانی جذبات کا طوفان پیدا کیا اور دوسری طرف اس طوفان پر بندھن باندھنے کا آسان انتظام کر دیا، لیکن اس دور کے بے دین، ایمان سے محروم، کافر اور مشرک جیسے زندگی گزارنے والے مسلمانوں نے اسے سادہ اور آسان انتظام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شیطان کو اپنا کام کرنے میں بے انتہا آسانی پیدا ہو گئی۔ ایک تو ذات برادری کی قید پیدا کر کے نکاح کو مشکل بنایا گیا، دوسرے اخلاق اور تقویٰ جو نکاح کے لیے شریعت کی اصل بنیاد ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کو سامنے ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ تیسرے جلد نکاح کرنے کی جو تاکید تھی اس کو اندیکھی کر کے نوکری اور ڈگری کو بنیاد بنا کے نکاح کے عمل کو ایسا مشکل بنا دیا کیا کہ گھروں میں بیٹھی جوان بیٹیاں اللہ سے تو فریاد کرتی رہیں لیکن اس شیطانی سماج کو مجرم نہیں سمجھتی ہیں جو ان کا اصلی دشمن بنا ہوا ہے۔ جو لڑکا یا لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز اور تلک کا جائز مطالبہ کرتے ہیں وہ ظالم اور کافر بھی ہیں اور حرام خور بھی ہیں۔ اگر مسلمانوں کا سماج دین کا ماننے والا ہوتا تو ایسے لالچی لوگوں کا ایسا سوشل بائیکاٹ کرتا کہ ان کے لڑکوں کی شادیاں ہو ہی نہ پاتی اور ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ فرعون نے جب دشمن قوم بنی اسرائیل کو مٹانا چاہا اس قوم کے بچوں کو قتل کراتا تھا۔ دور جدید کے فرعون نے معاملے کو الٹ دیا، انہوں نے کہا کہ مردانہ نسل کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کی عورتوں کو برباد کر دو، خود بخود ان کی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ صرف اپنے وطن میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلم ملکوں میں عورت کس طرح گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ ایران جو کبھی اسلامی ملک کہا جاتا تھا، وہاں کی عورتیں بے حجاب ہونے کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، گویا اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پوری دنیا میں مسلم سماج کو تباہ اور برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور نادان بد عقل مسلمان اپنے دشمنوں کی سازش کو سمجھ کے اس کا مقابلہ کرنے کی جگہ اس کا شکار بن کر اپنے آنے والی نسل کو تباہ و برباد کرنے پر خوشی سے آمادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کی صورتحال اکبر اعلی آبادی کے اس شعر کی ترجمانی کر رہی ہے۔ بے پردہ کل جو آئے نظر چند بیٹیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا ہے۔